حاضری کے لیے بھی تو آنا ہے نا اس نے. تو یہ ضروری نہیں کہ نظر نہیں آ رہا تھا, حاضری کے لیے بھی وہ قدموں میں حاضر ہوتی ہے. اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں جنگ کو اور ساتھ ساتھ خبر دے رہے ہیں. فرمایا میرے صحابہ سن لو, اخذ الرایۃ زید بن حارثہ فمضى حتى استشهد. حضرت زید نے جھنڈا پکڑا تھا, بڑے لڑے ہیں مگر وہ شہید ہو گئے ہیں. صلی علیہ, یہ لفظ ہے صلی علیہ ودعا لہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھ دی ان کی اور دعا بھی کی. وقال استغفروا لہ, کہا دیکھو بخشش طلب کرو اپنے بھائی کے لیے. وقد دخل الجنۃ وهو یسعى, وہ تو دوڑتے دوڑتے جنت میں داخل ہو گئے ہیں. یہاں پر روایت میں کیا ہے, فهو ينظر الى مارکاتهم. نبی علیہ السلام مارکا دیکھ رہے تھے, لہذا اگر اس کو کوئی دلیل بناتا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ کا جنازہ پڑھا گیا تو وہ بھی غیبانہ نہیں تھا, سرکار دیکھ رہے تھے. اور مارکا کو دیکھتے ہوئے جس روایت میں ذکر ہے اس میں دیکھنے کا بھی ذکر ہے. وہ ینظر الی مارکاتہم, ان کے مارکا کو دیکھ رہے تھے. اور مزے کی بات یہ ہے صرف میدان جنگ نہیں دیکھ رہے تھے, جنت کے دروازے بھی دیکھ رہے تھے. کیا فرمایا, داخل الجنت وهو یسعى, میرا زید دوڑتا دوڑتا جنت میں داخل ہو گیا ہے. حضرت جعفر شہید ہوئے, فرمایا یطیر مع الملائکۃ فی الجنۃ حیث یشاء. وہ دونوں بازو ان کے کٹ گئے تو اللہ نے یاقوت کے پر دے دیے, وہ جہاں چاہتے ہیں جنت میں اڑتے پھر رہے ہیں. یہ تو آسمانوں سے پار جنت کا مشاہدہ موجود ہے نہیں حدیثوں میں. جن کو کوئی غیبانہ کی دلیل بناتا ہے تو کیسے بناتا ہے؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا ہے تو غلام آقا کے دربار میں حاضر تھا, موجود تھا. اس مقام پر یہ بات بڑے وثوق سے امام قرطبی نے کی الجامع لاحکام القرآن کے اندر. کہتے ہیں اذا رآہ فما صلی علی غائب. پھر حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ, کیونکہ وہ جواب دیا جا رہا ہے. کہتے ہیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت نجاشی کو دیکھا فما صلی علی غائب, تو انہوں نے کسی غائب پر نہیں پڑھی جنازہ. وانما صلی علی مرئی حاضر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نظر آنے والے اور حاضری دینے والے کی پڑھی ہے. علی مرئی حاضر والغائب ما لا یری. غائب اسے کہا جاتا ہے جو نظر نہ آئے, جو نظر آ رہا وہ غائب نہیں ہوتا. لہذا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت یہ نظر آ رہا ہے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جسد اطہر, تو یہ نہ کہو غائبانہ پڑا, یہ کہو کہ غلام آقا کے دربار میں حاضر ہیں. اور جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 78 پر یہ کہا ان الارض دہیت لہ جنوبا و شمالا حتی را نعش النجاشی کما دہیت لہ شمالا و جنوبا حتی را المسجد الاقصی. کہنے لگے اللہ نے زمین کو 2 مرتبہ ان کے لیے لپیٹا ہے. یعنی اس بڑے واقعات کے لحاظ سے ویسے تو توویت بار بار ہے, کب یہ بات اس نقشے کو اس لیے ذکر کیا صرف اس بات کو سمجھنے کے لیے. کہنے لگے دہیت لہ جنوبا و شمالا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے زمین سمیٹ دی گئی. کیسے؟ جنوب سے شمال کی طرف, جنوب سے شمال کی طرف. حبشہ تھا جنوب میں اور نبی علیہ السلام تھے شمال میں, تو جنوب سے سمیٹ کر مدینہ شریف کے ساتھ زمین کو لگا دیا گیا. کیسے؟ فرمایا جس طرح کہ دہیت لہ شمالا و جنوبا حتی المسجد الاقصی. جب معراج کے سفر سے واپس آئے تھے نا مکہ شریف میں, تو قریش مکہ نے کہا تھا کہ وہ بتاؤ دروازے کتنے ہیں مسجد اقصی کے اور کھڑکیاں کتنی ہیں. تو رب ذوالجلال نے اس وقت بھی مسجد اقصی کو سامنے کر دیا تھا. اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت جو ہے چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنوب میں بیٹھے تھے اور مسجد اقصی جو شمال میں تھی, تو شمال کی طرف سے کونا وہ جھکتا وہ حاضری دینے کے لیے جہاں سرکار بیٹھے ہیں وہاں تک آ کے سمٹ کے قریب لگ گیا ہے. تو پتہ یہ چلا محور یہ ہے, مرکز یہ ہے, زمین سمٹتی ہے کبھی دائیں سے بائیں, کبھی دائیں سے بائیں, بائیں سے دائیں, شمال سے جنوب, جنوب سے شمال. محور کیا ہے؟ محور سرکار کی ذات ہے. اگر مکہ شریف میں ہے تو مکہ شریف میں سمٹ کے چلی جاتی ہے, مدینہ شریف میں ہے تو مدینہ شریف میں سمٹ کے چلی جاتی ہے.
محتشم سامعین حضرات، چونکہ یہ کورس ہے ایک، تو اس میں کچھ آپ کو توجہ بھی کرنا پڑے گی اور کچھ وقت بھی اس کو دینا پڑے گا. یہ بڑے سکون سے اور اطمینان سے اس کو سماعت فرماتے جائیے. جواب نمبر 3 وہ یہ ہے کہ اس طرح جنازہ پڑھنا کہ پڑھانے والا کہیں ہو میت کہیں ہو، یہ ہمارے محبوب علیہ السلام کی خصوصیت ہے اور کسی کا یہ حق نہیں ہے اور کوئی ایسے کر نہیں سکتا. اور خصوصیت پھر کئی لحاظ سے ہے. پہلی دلیل خصوص کیا ہے؟ پہلی دلیل خصوص یہ ہے کہ یہ میرے محبوب علیہ السلام کی ویلیو ہے اللہ کے دربار میں کہ وہ جہاں کھڑے ہوں اللہ ان کے لیے زمین کو سمیٹ دے اور چارپائی سامنے کر دے. ہر کسی کی یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ اس کے لیے نظام قدرت آ جائے. وہ خاص محبوبوں کو ایسا کر دیتا ہے رب. یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وہاں موجود ہیں، کوشف للنبی صلی اللہ علیہ وسلم عن سریر النجاشی حتی رآہ وصلی علیہ، عمدۃ القاری میں تفصیل سے موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ وہ حضرت نجاشی کی چارپائی جو تھی وہ بالکل سامنے کر دی گئی اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے تھے اور نماز جنازہ ادا فرما رہے تھے. یہ سرکار کی شان ہے. آپ کے لیے یہ اہتمام ہو سکتا ہے، اوروں کے لیے اس اہتمام کی کوئی امید نہیں ہے. اس بنیاد پر آپ نے تو پڑھایا ہے. اور بڑے بڑے جو ممبروں پہ بیٹھ کے ساری آل جبل کہہ لیتے تو انہوں نے بھی نہیں پڑھایا، حالانکہ نگاہ ان کی بڑی تیز ہے. انہوں نے نہ پڑھا کے یہ بتایا ہے کہ چھوٹی چھوٹی آنکھوں والوں ان سے مقابلہ نہ کرنا، ان کی ہم پلہ تو ہم بھی نہیں ہیں. نہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کا پڑھایا، نہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کا پڑھایا، نہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کا پڑھایا، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کا پڑھایا، نہ عشرہ مبشرہ نے، نہ اصحاب بیت رضوان نے، نہ بدری صحابہ نے، نہ انصار و مہاجرین نے، نہ تابعین اور تبع تابعین نے. وہ سارے کیا ان کو حدیث نجاشی کا پتہ نہیں تھا؟ خوب پتہ تھا. وہ جانتے تھے وہ اور آنکھ ہے کہ جو جہاں سے چاہے دیکھ لیتی ہے. محتشم سامعین حضرات، اختصار کرنا چاہتا ہوں. ابن بطال کہنے لگے کہ روح نجاشی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے موجود تھی اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کیسے پڑھی. کہتے ہیں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 243 پر شرح بخاری میں ابن بطال کہتے ہیں قبل ان یوارا، ابھی حضرت نجاشی کو دفن نہیں کیا گیا تھا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نماز جنازہ ادا کی. کہتے ہیں وہذہ ادلۃ الخصوص ہے، یہ ہے خصوصیت کی دلیلیں. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جنازہ پڑھایا ہے یدل علی ذلک ایضا اتباق الامت علی ترک العمل بهذا الحدیث. پوری امت کا اس پر اتفاق کہ انہوں نے کبھی کسی کا جنازہ غائبانہ نہیں پڑھایا. یہ اس بات پر ابن بطال کہتے ہیں دلیل ہے کہ یہ عمل ہمارے نبی کے ساتھ خاص تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص تھا. یہ ترک عمل صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا ترک عمل اس حدیث پر کہ انہوں نے کسی کا غائبانہ جنازہ نہیں پڑھا. امام ابن بطال کہتے ہیں یہ دلیل ہے کہ وہ سارے سمجھتے تھے کہ یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے. دوسری دلیل خصوص وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو دعا ہمارے نبی علیہ السلام کی ہے اس کی جو ویلیو ہے وہ ویلیو ہماری دعاؤں کی نہیں. لہذا سرکار کی دعا جو ہے وہ تو ضرور ہونی چاہیے، خواہ کوئی نزدیک فوت ہو